صرف ایک فیصلے نے نوکر سے مالک بنا دیا۔ کیسے مالک بنایا؟ آپ نے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں صبح سویرے واک پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک صاحب ملے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کی موٹیویشنل ویڈیوز نے میری زندگی بدل دی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری زبان سے ادا ہوئے الفاظ کسی کے تو کام آئے، کسی کی زندگی میں اچھی تبدیلی آئی۔ میرا کچھ منٹوں کے وقت نے کسی کا وقت بدل دیا۔ اس شخص نے مجھے اپنی کہانی سنائی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کی کہانی بہت دلچسپ تھی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک کیفے میں کیشیئر تھا، میری ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی لیکن میں بے ایمانی کرتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کیسے بے ایمانی کرتے تھے؟ اس نے بتایا کہ جب لوگ میرے کیفے میں آتے تھے، کافی پیتے، چائے پیتے یا کوئی سویٹ لیتے تو میں بل میں بے ایمانی کرتا تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ بل میں بے ایمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے بتایا جب کسی کا بل 400 روپے بنتا تو میں اسے 450 یا 455 وصول کرتا۔ اگر کسی کا بل 1000 روپے بنتا تو میں 1100 روپے وصول کرتا۔ اکثر ان کے ساتھ کوئی مہمان ہوتے یا خاتون ہوتی تو مجھ سے بل کی ڈیٹیل نہیں پوچھتے تھے کہ اتنا بل کیسے بنا۔ اسی طرح میں نے 93,000 روپے جمع کر لیے۔ میں خوش تھا کہ میرے پاس اچھی رقم آ گئی ہے تو میں کوئی نیا کاروبار شروع کر دوں گا، لیکن مجھے ایک خیال آیا کہ یہ رقم میں حلال طریقے سے نہیں بلکہ بے ایمانی سے بنائی ہے میں نے۔ اس سے نہ صرف میری زندگی بلکہ میرے بچوں کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ تو کہنے لگا کہ میری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے تو میں اسے رزق حلال کھلاؤں گا کہ رزق حرام اس کی زندگی کو کہیں ڈسٹرب نہ کر دے۔ ان دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں آپ نے حرام رزق کے بارے میں بتایا کہ حرام کھانے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور یہ انسان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس سے نکلیں۔ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ جو 93,000 روپے کی رقم ہے میں کسی ضرورت مند کو دے دوں گا، تو وہ رقم میں ضرورت مند کو میں نے دے دی اور اپنے کیفے کے آنر کے پاس گیا اور اعتراف کیا کہ میں بے ایمانی کرتا رہا ہوں، لیکن آج سے میں نے بے ایمانی چھوڑ دی ہے اور اب میں یہ جاب بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت میری تنخواہ 14,000 روپے تھی۔ میں نے کہا اب اس تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آنر نے کہا مجھے آپ کی تنخواہ بڑھانی پڑے گی، میں آپ کی تنخواہ بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ جاب چھوڑ دی اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیا۔ میں گلی گلی گھوم کے لوگوں کے گھر رینٹ پر لے کر لوگوں کو رینٹ پر دیتا تھا۔ 3 ماہ تک میں نے بہت سٹرگل کی۔ یہ 3 ماہ بہت مشکل سے گزرے۔ ہر ماہ بمشکل 9-10 ہزار روپے میں کماتا تھا، وہ میں اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، لیکن ان 3 ماہ میں میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ 3 ماہ بعد ایک شخص آیا، میں نے اسے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لے کر دیا۔ اس ڈیل میں کوئی کمیشن نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا ڈیل تو ہو گئی مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے ہی دن ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے بلایا اور 1,20,000 کا چیک میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی ڈیلر ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر یا پلاٹ کی ڈیل کراتا ہے اسے ہم کمیشن دیتے ہیں۔ وہ میری محنت کی پہلی ارننگ تھی، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے 14,000 کی جاب چھوڑی، محنت کی اور آج لاکھوں کا منافع ہوا۔ اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے میرا بازو پکڑ لیا اور کبھی نہ چھوڑا۔ میرے پاس ابھی اپنی فیملی کے لیے گھر ہے، گاڑی ہے جس میں میں اپنی فیملی اور دوستوں کو گھماتا ہوں اور زندگی بہت خوشحال گزر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، میں نے صرف 93,000 روپے کی قربانی دی تھی۔ مزید اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیغام دیں کہ آپ اللہ پاک کے لیے وہ سارے کام چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہو، جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ دھوکہ، بے ایمانی، فریب، بغض سب کچھ چھوڑ دیں، پھر اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں۔ اللہ پاک کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ نہ دے، اس پہ کرم نہ کرے، اسے جھکنے دے۔ میرا بھی آپ سب کو پیغام ہے، بے ایمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، آپ اسے ترک کر دیں، چھوڑ دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔